لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ 1,99,550 جو ہے ان کو بے گھر لوگوں کو 5 مرلہ زمین دینا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کے کوئی پروگرام ہے اس کے انڈر. تو اس سے ایک سب کے ذہن میں ایک خدشہ ہے, چاہے وہ جموں کے لوگ ہوں چاہے کشمیر کے لوگ ہیں, کہ یہ کون سے لینڈ لیس لوگ ہیں, یہ کون سے بے گھر لوگ ہیں. کیونکہ جموں کشمیر میں اس قسم کے بے گھر لوگوں کی کوئی تعداد نہیں ہے. اور منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرس کے جو سینسس ہوا ہے 2011 اور جو انہوں نے رپورٹ دی ہے 2021 میں, اس کے مطابق جموں کشمیر میں ٹوٹل جو بے گھر لوگ ہیں ان کی تعداد ہے 19,047, یعنی 19,047 ٹوٹل ہے, جس میں 10,848 اربن میں ہے اور 8,199 رورل میں ہے. اگر کل 19,000, یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے, یہ تو پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے. پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب میں یہ بتایا گیا ہے 2021 میں کہ جموں کشمیر میں بے گھر لوگوں کی کل تعداد 19,047 ہے. تو جب لیفٹیننٹ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 لاکھ لوگوں کو ہم زمین دینا چاہتے ہیں, گھر دینا چاہتے ہیں, جس میں 1,45,000 کو آلریڈی سینکشن کر چکے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ کو اگر ایک فیملی میں 5 لوگ ہی ہیں تو یہ 10 لاکھ ہو جاتے ہیں. تو یہ جموں کشمیر کو 370 کے بعد اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ مال غنیمت ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو اس کے بعد جو بھی وہاں ہوتا تھا زمین جائیداد, یہاں تک کہ لوگ اس کو مالی غنیمت سمجھ کے آپس میں بانٹتے تھے. بالکل 370 کو ختم کرنے کے بعد, 370 کے حملے کے بعد, یہ جموں کشمیر کی جو ہماری زمین ہے, ہماری نوکریاں ہیں, ہمارے ریسورسز ہیں, جو کچھ بھی ہے اس کو مالی غنیمت سمجھ کے ایک حساب سے لوٹ مچی ہوئی ہے. تو اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کے اندر, پورے ہندوستان کے اندر جموں کشمیر ایک گرین بیلٹ ہے, تو یہ اس کو سلم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. کوشش تو ہونی چاہیے تھی کہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں, جو یہاں کے اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں, ان کی لائف کو بہتر بنایا جائے. تو باہر سے انویسٹمنٹ امپورٹ کرتے کرتے یہ پاورٹی اور سلمز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ اور خاص کر اس کا جو سب سے بڑا فلڈ گیٹ جو کھلے گا وہ جموں سے کھلے گا. اور مجھے خوشی ہے کہ جموں کے لوگوں نے بھی اپنی آواز اس کے خلاف اٹھائی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے سیلاب آئے گا وہ جموں کو بہا کے لے جائے گا, اس کے بعد وہ ہوتے ہوئے کشمیر پہنچ جائے گا. تو اس میں ابھی آپ دیکھیں جموں میں, اب جموں, کٹھوا, یہ جو ہے اخنور, ریاسی, جتنا بھی آپ دیکھ لیجئے, تو یہ سارا اس میں جو ہے بہہ جائے گا. ابھی آلریڈی وہاں جو فیکٹریز لگانے والے باہر کے لوگ ہیں, ریڑھی لگانے والا باہر کا انسان ہے, نوکریوں کی تو بات ہی مت کر لیجئے آپ, جو رکشہ والے, جو آٹو والے, وہ بھی باہر کے آگے ہیں. تو کم سے کم جموں کشمیر میں ہمارے پاس جو ہماری اکانومی ہے وہ ہارٹیکلچر ہے, ٹورزم ہے, ہینڈی کرافٹس ہے. اور جموں کے والوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو صرف ان کا ایک ہی کاروبار چلتا ہے, بزنس پہ ان کا سارا کام چلتا ہے. تو جب اس قسم سے باہر سے لوگ لائے جائیں گے, تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو یہ باہر سے لانا چاہتے ہیں اس نام پہ کہ ہاؤس فار ہاؤس لیس کے نام پہ. تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں جان بوجھ کے جموں کشمیر کے لوگوں کو بار بار پرووک کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیے لداخ کے لوگ پہلے ہی کہتے تھے ہمیں 6 شیڈول میں انکلوڈ کر لیجئے تاکہ ہمیں پروٹیکشن ملے ہمارے جابس کی اور ہماری لینڈ کی. ابھی وہ چل ہی رہا تھا. آج میں نے لداخ والوں کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا, میں تو ان لوگوں کو سلام کرتی ہوں, کارگل اور لداخ کے لوگوں کو, لیہ کے لوگوں کو, جہاں وہاں کے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے جو ٹورزم سے جو وابستہ ایجنسیز ہیں, جو وہاں ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں, ان سب نے اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی باہر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو لداخ میں الاؤ نہیں کریں گے وہ. اور 15 جولائی سے باضابطہ وہ نان کوآپریشن سٹارٹ کریں گے. وہاں ایک کوئی بہت بڑا بزنس مین, شاید اس کا نام چوپڑا, کوئی اسی قسم کا نام ہے,
کہ وہ بہت بڑے بڑے ہوٹل اس نے پورے دنیا میں بنائے ہیں، لداخ میں بھی اس کو بھی انہوں نے انفارم کر دیا ہے کہ جو آپ نے یہاں ہوٹل بنانا شروع کر دیا ہے وہ کام بند کر لیجئے، ہم آپ کو یہاں نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے لگتا ہے ہم لداخ کے لوگوں کو پورا سپورٹ کرتے ہیں، اور میں یہاں جو ہماری سرکار ہے ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جموں کشمیر میں جو ایک دباؤ کا ماحول بنا کے رکھا ہے، پہلے اس کو جیل بنا کے رکھا ہے آپ نے جموں کشمیر کو، اب اس کو سلم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کس کشمیر کو؟ وہ جموں کشمیر کے لوگ، ہم تو ریفیوجی بن کے، ہم نے آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا، ہم ریفیوجی اس ملک میں ریفیوجی بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کی سب سے خوبصورت زمین لے کے ہم آپ کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملا۔ آج آپ ہماری اسی زمین کے پیچھے پڑے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ لیٹ می ٹیل دم، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح لداخ کے لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح جموں کشمیر کے لوگ، جموں اور کشمیر مل کے اس کو ریزسٹ کریں گے۔ اور اس کے اوپر دیکھیے، گجر بکروال، گدی لوگ، فارسٹ رائٹس آپ نے امپلیمنٹ کہتے ہیں ہو گیا 370 کے بعد، تو اس کا مطلب ہے جو پورے ملک میں ان کے حقوق ہے، ان کو حق ہے، جنگلات میں ان کو حق ہے، جنگلات کے ریسورسز پہ ان کو حق ہے، مگر یہاں جموں کشمیر میں آپ کہتے ہیں ان کو جنگلوں سے کھدیڑ کے 5 مرلے زمین دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ ان کو گریزنگ، ان کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہر جگہ، جموں کشمیر میں ہر جگہ جو ہے سب کچھ تتر بتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری یہی سرکار سے گزارش ہوگی کہ یہ جو آپ نے ایک بہت خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے جموں کشمیر کو ان پیپل کرنے کا، یہاں کے لوگوں کو مٹا کے کچھ اور آپ یہاں بنانا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے، یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ یہ بے شک آپ نے جموں کشمیر میں، بالخصوص کشمیر میں لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی اپنی آواز باہر تک نہیں لے جا سکتا ہے، جیلوں کے جیل آپ نے بھر دیے ہیں ہمارے، کوئی بات کرتا ہے جرنلسٹ کو میں نے سنا پہلے سے انہوں نے بلانا شروع کر دیا اپنے تھانوں میں کہ بھائی اس کے بارے میں آپ بات نہیں کرو گے۔ جو چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں فیس بک پہ کوئی بات کرتی ہیں ان کو الگ سے دھمکیاں دینا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں خلاف بات کی تو ہم آپ کو کیس جو ہے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ غلط ہے، اور اس قسم کی کارروائی جو ہے آپ ہم کو مجبور مت کیجئے کہ جو لداخ کے لوگ نان کوآپریشن، ابھی تک آپ نے ہمارے لوگوں سے جو لوکل ہیں ان سے لیز لے لی ہوٹلز کی، باہر کے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، گلمرگ ہو، پہلگام ہو، یہاں ہو، جو یہاں سینکڑوں سالوں سے جن کے پاس لیز تھی ہوٹلیئرز کے پاس، ان کو آپ اس سے دستبردار کر رہے ہیں، باہر والوں کو دے رہے ہیں۔ اب آپ ہماری جو بچی کچی زمین ہے، کیونکہ زمین تو ہمارے پاس زیادہ ہے نہیں، جو بچی کچی زمین ہے اس کو آپ ہوم لیس کے نام پہ، بے گھروں کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اور شاید اس سے آپ کو لگتا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو لا کے آپ اپنا ووٹ بھی بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کے لیے ڈیٹ مقرر کی اور آپ نے دوسرے دن یہ کر دیا، اب چاہتے کیا ہیں؟ تو میرا یہ کہنے کا میری بڑی معتبانہ گزارش ہے کہ ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، اور 2019 سے آپ نے خود کہا پتھراؤ بند ہو گیا، کوئی قسم کی کوئی یہاں وائلنس نہیں ہو رہی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر آپ جان بوجھ کے یہاں کے لوگوں کو اس قسم مجبور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس قسم why are you pushing them to the wall؟ تو میری یہی معتبانہ گزارش ہے سرکار سے بھی اور یہاں کے لوگوں سے بھی کہ لیہ اور کرگل کے لوگوں سے سیکھے، جموں اور کشمیر کے لوگوں کو بھی اکٹھا ہو کے اس حملے کا یہ جو حملہ ہو رہا ہے ہم پہ، ہماری زمینوں پہ، ہمارے جائیداد پہ، جب وہ آئیں گے تو آپ کی پانی، آپ کا بجلی، آپ کی نوکریاں سب آلریڈی تو پہلے ہی بٹ رہا ہے، پہلے ہی جا رہا ہے۔ یہاں تو بجلی کا آپ نے حال دیکھا کیا ہے، جموں میں بجلی کا کیا حال ہے۔ تو اس میں جب تک ہم جموں اور کشمیر کے لوگ، میں اپیل کرتی ہوں اکٹھے ہو جائیے، اور لداخ کی طرح آپ بھی اپنی آواز کو اکٹھا ہو کے اٹھائیے، تاکہ ہم یہ جو اس وقت ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری شناخت پہ حملہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈوگرا شناخت ہو، چاہے کشمیری شناخت ہو، ہماری زمین پہ مجھے بتائیے جموں میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کشمیری پنڈت ہیں، کیا آپ نے ان کو 5-5 مرلے زمین دی؟ پہلے وہ گھر بنا لیتے، آپ نے تو ان کو فلیٹس میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کمرے کے فلیٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر دینی ہے زمین تو ان سے شروعات کر لیجئے نا۔
ان سے شروعات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو بے گھر ہو گئے، جو یہاں سے جموں چلے گئے ہیں مائگریٹ کر کے، ان کو دے دیجیے نا پہلے یہ 5 مرلے زمین 7 مرلے زمین. آپ باہر سے لوگوں کو کیوں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ باہر سے سلمز کو کیوں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی خوبصورت جگہ کے لیے امپورٹ کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اینی کوشچنس؟